اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یصلون درود پڑھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ درود اور سلام پڑھنے کا ذکر قرآن کی آیت نص قطعی سے ثابت ہو رہا ہے، لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے اور بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہے۔ حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی ذکر اللہ و تعظیم الرسول، یہ جو درود ہے یہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور تعظیم رسول بھی ہے۔ درود بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہے۔ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ علامہ اشرف علی تھانوی، علامہ رشید احمد گنگوہی، علامہ امبیٹوی ان کے پیر و مرشد ہیں، رہبر و رہنما ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے درود کے حوالے سے ان کا ایک فتویٰ ناقابل تردید فتویٰ ہے، اور علامہ اشرف علی تھانوی نے اس فتوے کو اپنی کتاب امداد المشتاق کے اندر تحریر فرمایا۔ امداد المشتاق کے اندر تحریر فرمایا کہ یہ جو درود ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود اس کے اندر کوئی تعین نہیں، کوئی سمت نہیں، کوئی طرف نہیں، کوئی قرب، کوئی بعد نہیں، اور اس کے پڑھنے کے جواز میں کوئی شک نہیں، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے اور اس کا پڑھنا جائز ہے۔ مسئلہ کہ دیوبند کے تبلیغی جماعت کے بہت بڑے امام ہیں علامہ مولانا زکریا صاحب، ان کا ایک تبلیغی نصاب ہے، مکمل تبلیغی نصاب۔ اس تبلیغی نصاب کے اندر ایک رسالہ ہے فضائل درود پاک۔ اس تبلیغی نصاب میں اس رسالے کا نام ہے فضائل درود پاک۔ مولانا زکریا صاحب نے اس بات کو تعریف فرمایا کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کیا کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود پڑھے، کثرت کے ساتھ، تبلیغی نصاب کے حوالے سے فضائل درود پاک کتاب کا نام صفحہ نمبر 10 پر ہے، صفحہ نمبر 10 پر فرمایا، وہ حضرت امام سخاوی کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں اور اس تاریخ کو وہ اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جو شخص
کثرت کے ساتھ درود پڑھے، کثرت کے ساتھ، وہ اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اور سنی کی علامت یہی ہے کہ جو کثرت کے ساتھ درود پڑھے۔ اب وضاحت کروں گا کہ درود کون سا پڑھے۔ قرآن کے اندر درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، درود کا بھی ذکر ہے، سلام کا بھی ذکر ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اپنے نبی پر۔ مؤمنین بھی درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ پھر میں وضاحت کروں گا کہ اللہ کریم کون سا درود پڑھتا ہے، فرشتے کون سا درود پڑھتے ہیں، اور مؤمنین کون سا درود پڑھتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے کم از کم درود کی 3 قسمیں ہو گئی، 3 قسمیں ہو گئی۔ تو فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صرفی ناوی قانون کے مطابق بھی ترتیب عرض کر رہا ہوں، بے شک اللہ بھی، بے شک، انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں۔ صرفی ناوی قانون کے مطابق انا، یہ حرف انا جس جملے کے شروع میں آ جائے تو اس جملے میں، اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا، کوئی گمان، کوئی وہم نہیں رہتا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے فرشتوں کی باری آئی تو فرمایا یصلون، یصلون جمع کا صیغہ ہے، یصلون درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے فرشتوں کی باری آئی تو صرف درود کا ذکر ہے۔ جب مؤمنین کی باری آئی تو رب کائنات نے حکم فرمائے، مخاطب ہوا خود رب کریم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم حضور کی ذات پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اللہ اور اس کے فرشتے حضور کی ذات پر صرف درود پڑھتے ہیں، اور مؤمنین سے اللہ کریم مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، تم حضور کی ذات پر صرف درود نہ پڑھو، صرف درود نہ پڑھو، تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ صرفی ناوی قاعدے کے مطابق یصلون مضارع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ، اور مضارع کے صیغے میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ زمانے کل 3 ہیں، کل زمانے 3 ہیں، ماضی کا زمانہ، اور حال، زمانہ حال، اور زمانہ مستقبل، اور تینوں زمانے یہ صیغوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ماضی کا زمانہ بھی ہے، حال کا زمانہ بھی ہے، مستقبل کا زمانہ بھی ہے۔ یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کے صیغے کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، 2 زمانے، ایک زمانہ حال اور ایک زمانہ مستقبل، ایک زمانہ حال اور ایک زمانہ مستقبل، آنے والا وقت، آنے والا زمانہ۔ تو یصلون کا معنی یہ معنی نہیں کریں گے کہ بے شک اللہ بھی اور فرشتے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے تھے ماضی میں، ماضی زمانہ ماضی کا ذکر ہی نہیں ہے، مضارع کے صیغے میں ماضی ہوتا ہی نہیں ہے، اور مضارع کے صیغے میں حال اور استقبال ہوتا ہے۔ حال زمانہ کیا ہے؟ یہ زمانہ جو چل رہا ہے، آج ہم جمع ہے مسجد کے اندر، یہ حال ہے۔ نماز پڑھیں گے وہ آنے والا، یعنی تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھیں گے، مستقبل ہے۔ نماز جمعہ کے بعد نماز عصر ادا کریں گے، مغرب ادا کریں گے، تو وہ آنے والا وقت ہے۔ تو یصلون کے اندر 2 زمانے، زمانہ حال اور زمانہ استقبال۔ زمانہ حال کے حوالے سے اگر معنی کریں تو معنی یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یہ قرآن نازل ہوا، 1400 سال گزر گئے، لیکن معنی اب بھی یہی ہوگا کہ اللہ بھی اس کے فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، اور درود اس پر پڑھا جاتا ہے جو زندہ ہو،
مردہ پر کیا درود؟ اللہ بھی اس کے فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں۔ اگر استقبال کا معنی مستقبل کا زمانہ بھی اگر شامل کر لیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، درود پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ کب تک پڑھتے رہیں گے؟ قرآن کے اندر کوئی تعین نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی قید نہیں کہ کب تک پڑھتے رہیں گے۔ صدیوں تک پڑھتے رہیں گے، عالم برزخ تک پڑھتے رہیں گے، حشر کے دن تک پڑھتے رہیں گے، جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت تک پڑھتے رہیں گے، کوئی تعین نہیں۔ اللہ بھی اس کے فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، درود پڑھتے رہیں گے، درود پڑھ رہے ہیں، درود پڑھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آگے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کریم مؤمنین سے خطاب فرما رہا ہے، جو ایمان والے ہیں ان سے اللہ کریم خطاب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ تو قرآن کی اس آیت سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ جب ہم حضور کی ذات پر درود پڑھیں تو وہ ایسا درود ہو کہ اس کے اندر درود بھی ہو، سلام بھی ہو، اس کے اندر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ اور قرآن کی اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ کس وقت پڑھے، کتنا پڑھے، کوئی تعین نہیں، کوئی حد نہیں کہ فلاں وقت درود پڑھو، فلاں وقت نہ پڑھو، اتنی حد تک درود پڑھو، اتنی حد تک درود نہ پڑھو، شمار کے اندر درود پڑھو، بغیر شمار کے درود نہ پڑھو، کوئی تعین نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی حد نہیں۔ حالانکہ عبادات کو دیکھا جائے تو نماز کا بھی ایک وقت ہے، صبح کی نماز کا اپنا وقت ہے، ظہر کی نماز کا اپنا وقت ہے، عصر کی نماز کا اپنا وقت ہے، مغرب کی نماز کا اپنا وقت ہے، عشاء کی نماز کا اپنا وقت ہے۔ اگر وہ وقت ٹل جائے تو نماز ادا نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم روزے رکھیں تو روزوں کا بھی ایک وقت ہے، 12 مہینوں میں ایک مہینہ وہ وقت ہے، مقرر ہے۔ اسی طرح اگر ہم حج ادا کریں تو حج کا بھی الحج و اشہر معلومات، تو وہ معلوم ہے، وقت تعین ہے، حج کے لیے بھی وقت تعین ہے، روزوں کے لیے بھی وقت تعین ہے، اور نماز کے لیے بھی وقت تعین ہے۔ اگر ہم حج کے علاوہ، حج کے مہینوں کے علاوہ اگر ہم سفر کے اندر یا ربیع الاول میں یا ربیع الثانی میں یا رجب میں جا کر اگر ہم حج کریں، کیا حج ہوگا؟ بولیے۔ تو حج ادا کرنے کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، تو نماز ادا کرنے کے لیے بھی وقت مقرر ہے، تو روزہ رکھنے کے لیے بھی وقت مقرر ہے، لیکن درود و سلام پڑھنے کے لیے وقت مقرر نہیں کہ صبح کے وقت پڑھو، شام کو نہ پڑھو، شام کو پڑھو، صبح کو نہ پڑھو، رات کو پڑھو، دن کو نہ پڑھو، دن کو پڑھو تو رات کو نہ پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو بعد میں نہ پڑھو، اذان کے بعد پڑھو پہلے نہ پڑھو۔ تعین وقت کا اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ قرآن کی آیت نص قطعی یہ اشارہ کر رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام تم جس وقت چاہو جتنا چاہو پڑھ سکتے ہو، جس وقت چاہو جتنا چاہو، جس وقت چاہو جتنا چاہو، کیونکہ تعین وقت نہیں، وقت کا تعین نہیں، وقت کا تعین نہ ہونا کوئی قید نہیں ہے کہ جس وقت چاہو جتنا چاہو تم درود پڑھ سکتے ہو۔ حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنن کے اندر، ترمذی کے اندر اس حدیث کو لکھا، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ترمذی شریف سیاستہ کی یہ کتاب ہے، سیاستہ کی۔ تو حضرت ابی بن قعب صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ وقت مقرر فرما دیں۔
وقت کا تعین آپ بتا دیں، کس وقت میں آپ کی ذات پر درود پڑھوں؟ کیا میں رات دن میں چوتھا حصہ آپ کی ذات پر درود پڑھوں؟ چوتھا حصہ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے زیادہ کرو۔ اس صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر رات دن میں نصف حصہ آپ کی ذات پر درود پڑھتا رہوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کرو۔ پھر صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ رات دن میں تین حصے آپ کی ذات پر درود پڑھوں گا، ایک حصہ میں اور کام کاج کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کرو۔ تو اس صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر رات دن سارا وقت آپ کی ذات پر درود پڑھتا رہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے فلاں صحابی اگر تو ایسا کر لے تو تمام فکرات سے بھی دور ہو جائے گا، اللہ کریم تیری بخشش فرمائے گا۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو تمام مسلک دیوبند کے ان کے پیر و مرشد بھی ہیں، ان کے رہبر و رہنما بھی ہیں، علامہ اشرف علی تھانوی، علامہ رشید احمد گنگوہی، علامہ میٹھوی اور مولانا قاسم نانوتوی، ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ جب سلسلہ طریقت میں کسی کو بیعت فرماتے، مرید کرتے، اپنا بیعت کرتے، تو بیعت کرنے کے بعد آپ فرماتے کہ رات کو تہجد ادا کرنا 12 رکعت نماز تہجد ادا کرنا، ہر رکعت کے اندر ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا، 12 رکعت مکمل ہونے کے بعد 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اللہم طہر قلبی، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اس کے بعد 21 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا، اس کے بعد 3 مرتبہ یہ درود لازمی پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ ہی فرماتے ہیں، آپ مریدوں کو تبلیغ فرماتے ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، تو آپ ترغیب فرماتے کہ عشاء کی نماز کے بعد پاکیزہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، معطر ہو کر، غسل کر کے، اپنے آپ کو پاک و طاہر کر کے، اللہ اکبر، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی آپ سیرت اٹھائیں، تاریخ اٹھائیں، آپ اپنے مریدوں کو تبلیغ کرتے ہوئے اور ترغیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت ہو تو میں عمل بتاتا ہوں، آپ اسی طرح کرو۔ اللہ اکبر فرمایا کہ لباس پہن کر، صاف پاک لباس پہن کر، غسل کر کے، خوشبو لگا کر، معطر ہو کر، قبلہ رخ ہو کر نہیں، فرمایا قبلہ رخ ہو کر نہیں، اپنے رخ کو روضہ رسول اللہ کی طرف کر لو، اپنے رخ کو دو زانوں ہو کر جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، دو زانوں ہو کر روضہ رسول اللہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف اپنا رخ کر لو، اور رخ کرنے کے بعد پھر استغفار کرتے رہو، پھر دعا مانگتے رہو، پھر اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس کا ورد کرتے رہو، پھر اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کر، آخری مرتبہ 1 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ہتھیلی پر پڑھ کر دم کر کے، اس ہتھیلی کو چہرے پر پھیر کر، پھر اسی دائیں ہاتھ کو سر کے نیچے رکھ کے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کر کے سو جا۔ یہ عمل جمعہ کی رات بھی کر، یہ عمل سوار کی رات بھی کر، چند دن کرے گا تو پردے ہٹ جائیں گے، خواب کے اندر رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو سامعین محترم، اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ جہاں تک درود ابراہیمی کا تعلق ہے
یہ صرف خاص ہے نماز کے اندر۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبد الرحمن کیا میں تمہیں ایک ایسا خوبصورت تحفہ نہ ہدیہ نہ دوں، خوبصورت تحفہ نہ دوں جو خوبصورت تحفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا جی مجھے بھی دو۔ تو حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا۔ حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر درود پڑھیں تو پھر کون سا درود پڑھیں؟ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم درود پڑھو تو درود ابراہیمی پڑھو، اگر تم درود پڑھو تو درود ابراہیمی پڑھو۔ اس درود ابراہیمی کو بھی سامنے رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو بھی سامنے رکھیں، اور قرآن کی اس آیت کو بھی سامنے رکھیں، قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں۔ اگر یہ درود ابراہیمی خاص یعنی عام ہوتا نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، حضور کا کوئی فرمان قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے الفاظ تو ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ قرآن کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے، درود بھی اور سلام بھی۔ اب درود ابراہیمی کو دیکھیں، یہ حدیث سے ثابت ہے، درود ابراہیمی کو دیکھیں، کیا درود ابراہیمی کے اندر درود بھی ہے سلام بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں؟ کبھی اس کو غور سے پڑھنا۔ درود کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کے ابتداء کے اندر صرف لفظ درود کا ذکر ہے، اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود پڑھ، اے اللہ تو درود پڑھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم الی آخرہ۔ تو اس پورے درود کے اندر آپ مجھے سلام ثابت کریں، پورے درود کے اندر، پورے درود کے اندر درود تو ہو سکتا ہے، اس پورے درود کے اندر سلام نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو جب بھی تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو تو ایسا درود پڑھو جس کے اندر درود بھی ہو سلام بھی ہو، جس کے اندر درود بھی ہو سلام بھی ہو۔ یہ درود ابراہیمی جو حدیث سے ثابت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درود ابراہیمی پڑھو، تو یہ نماز کے اندر خاص ہے، نماز کے اندر خاص ہے۔ نماز کے باہر اس کا کوئی تعین نہیں کہ جس طرح چاہو جو درود چاہو تم پڑھ سکتے ہو، سارے درود برحق ہے، سارے درود۔ حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک لکھ گئے، لغت کے بہت بڑے امام حضرت امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں الصلاۃ علی ذکر اللہ و تعظیم الرسول، درود یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، تعظیم رسول اللہ بھی ہے، یہ خدا کا ذکر بھی ہے، درود خدا کا ذکر بھی ہے اور تعظیم رسول بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں کہ اللہ کریم نے مؤمنین سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو تم درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ مؤمنین سے خطاب ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے، بے ایمانوں سے خطاب نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ ہیں، اے ایمان والو تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ تو قرآن کی آیت سے یہ تو واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ درود پڑھنے کا کوئی وقت تعین نہیں، کوئی وقت تعین نہیں، جس وقت چاہو، جس وقت چاہو، جتنا چاہو حضور کی ذات پر درود پڑھو، جتنا چاہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ جتنے بھی عمل ہیں، بہت بڑا قیمتی نقطہ عرض کر رہا ہوں، دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے، اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغ میں اور اپنے سینوں کے اندر ان الفاظوں کو آپ سماعت فرمائیں۔
کہ نماز خدا کی عبادت ہے، خدا کی عبادت، روزہ خدا کی عبادت، حج خدا کی عبادت، زکوٰۃ خدا کی عبادت، ان عبادات کے ساتھ کوئی یقینی عمل نہیں کہ ہماری بخشش ہو گئی، اور کوئی یقینی عمل نہیں کہ ہماری نماز قبول ہے کہ نہیں۔ یقین ہے، کوئی اگر نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد کوئی بندہ مجھے یقین دلائے کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے، میری نماز، کوئی بندہ یقین کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے بعد گمان کر سکتا ہے، ظن کر سکتا ہے، خیال کر سکتا ہے کہ میری نماز قبول ہو گئی ہوگی؟ یقینی طور پر کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میری نماز قبول یقیناً ہو گئی، یقیناً ہو گئی، چاہے نماز ہے چاہے روزہ ہے، ان کی بخشش اور ان کی قبولیت ظنی ہے، ظنی ہے، گمانی ہے، یعنی گمان ہو سکتا ہے کہ قبول ہو گئی۔ یقینی قبولیت کسی کے ذہن کے اندر نہیں کہ نماز ہماری یقینی قبول ہے کہ نہیں، روزہ ہمارا یقینی قبول ہے کہ نہیں، ہمارا حج یقیناً قبول ہے کہ نہیں۔ گمان ہو سکتا ہے، ان کی قبولیت، ان عبادات کی قبولیت ظنی قبولیت ہے، یقینی قبولیت نہیں۔ لیکن درود ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ ان کی قبولیت ظنی نہیں ہے، ان کی قبولیت یقینی ہے۔ درود و سلام کی قبولیت یقینی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اشارہ کر دوں کہ اگر ہم نماز پڑھیں اور نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، خیال آ جائے نماز دکھاوے کی بن جائے، ریاکاری کی بن جائے، دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ ہماری نماز، لوگ مجھے نمازی کہیں، حج کرتے ہوئے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، میرا نام ہو، میرا چرچا ہو، میں بیان کر رہا ہوں اور بیان کرتے ہوئے میرا یہ خیال آ جائے، دل کے اندر خیال آ جائے لوگ مجھے بڑا عالم فاضل کہیں، کوئی قاری قرات کرتے ہوئے یہ خیال کرے لوگ مجھے قاری کہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قاری اور سخی دونوں کو ایسے گڑھے کے اندر ڈالا جائے گا، جو ریاکاری والا قاری ہے، جو کوئی سخاوت کرتا ہے ریاکاری کی خاطر، جو کوئی تلاوت کرتا ہے ریاکاری کی خاطر، ریاکاری دکھاوا ذہن میں رکھیں، ریاکاری کے طور پر کوئی قاری تلاوت کرتا ہے ریا کے طور پر، کوئی سخی سخاوت کرتا ہے ریا کے طور پر، دکھاوے کے طور پر، لوگوں کے اندر ہمارا نام ہو، ہمارا چرچا ہو، یہ بڑا قاری ہے، یہ بڑا عالم فاضل ہے، یہ بڑا سخی ہے۔ تو حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ریاکاری کرنے والا قاری اور ریاکاری کرنے والا سخی، ان دونوں کو ایسے گڑھے کے اندر ڈالا جائے گا جس گڑھے سے جہنم بھی دن کے اندر 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ تو لہٰذا اگر نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال آ جائے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو بتائیے کہ نماز قبول ہے یا نہیں۔ روزہ رکھتے ہوئے یہ خیال آئے لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، متقی کہیں، روزہ دار کہیں، دل کے اندر یہ نیت ہو، خیال ہو، انما الاعمال بالنیات، دل کے اندر ریاکاری آ جائے تو کیا اس کا روزہ قبول ہے؟ حج کرتے ہوئے خیال آ جائے لوگ مجھے حاجی کہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے خیال آ جائے لوگ مجھے سخی کہیں، کیا اس کا عمل یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ اللہ اکبر۔ درود ایسا عمل ہے کہ اگر چھپ کر پڑھو تب بھی قبول ہے، ظاہر پڑھو تب بھی قبول ہے، چل کر پڑھو تب بھی قبول ہے، لیٹ کر پڑھو تب بھی قبول ہے، لوگوں کو بتا کر تسبیح کے دانے نکال کر ظاہراً پڑھو اور لوگوں کو بتا کر پڑھو، یہ ہر حالت کے اندر قبول ہی قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ایسا عمل ہے درود و سلام۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ زیادہ محبت کریں، تو اسے چاہیے کہ وہ درود و سلام کی کثرت کرے۔